ماہ رمضان کا آج 22واں روزہ ہے اور ہماری آج کی اس اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور روحانیت، یعنی مرشد پکڑنا کیوں ضروری ہے، یہ پیری مریدی کا جو کنسیپٹ ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہت سارے سوالات جو ہم کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ جب قرآن حدیث موجود ہے تو پھر مرشد کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی جگہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ روحانیت یہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات انشاءاللہ آج کی اس گفتگو سے حل ہو جائیں گے۔ تربیتی نشست ہے نا، ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم یہ پیروں فقیروں کے ماننے والے کیوں ہیں، یہ ہمارے اندر یہ کنسیپٹ کیوں ہے، انشاءاللہ آج اس کو واضح کریں گے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب یہ آپ سے نا روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو جب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھے نا تو آپ انہیں فرما دینا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور ایک روح کا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ جسم ہو لیکن روح نہ ہو تو اس کو میت کہتے ہیں۔ جسم اور روح یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ ہمارا جسم جس طرح خوشی کو محسوس کرتا ہے نا، خوشی ہو تو چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ جاتی، اسی طرح ہمارا جسم غم کو دکھ کو بھی سمجھتا ہے، جب دکھ ہو پریشانی ہو تو چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، یعنی یہ جسم پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ جسم تندرست ہو تو اس چیز کو بھی قبول کرتا ہے، تندرستی ہو، اسی طرح جسم بیمار ہو تو جسم کے ساتھ تندرستی کا معاملہ بھی ہے، بیماری کا معاملہ بھی ہے، جسم کے ساتھ خوشی کا معاملہ بھی ہے اور جسم کے ساتھ غمی کا معاملہ بھی ہے۔ جس طرح یہ جسم کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں نا میرے بھائی، اسی طرح روح کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں نا، حکیم کو دکھاتے ہیں، جسم بیمار ہو تو اس سے ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ جو روح ہے یہ تو یہاں کی ہے ہی نہیں، جسم تو یہاں کی زمین کی مٹی سے بنا نا، تو جب اس پر کوئی معاملہ بنا تو یہاں مٹی پر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ڈاکٹر طبیب ہیں، ان کو ہم دکھاتے ہیں، وہ علاج بتاتے ہیں، پھر وہ پرہیز بتاتے ہیں، پھر وہ مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ روح تو یہاں کی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ فرما رہا ہے وہ امر ربی ہے۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے نا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، بھی سارا کچھ گھر میں موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، پھر بھی سکون کیوں نہیں؟ تو وہ جو سکون نہیں آ رہا وہ روح بیمار ہے۔ بھائی جسم بیمار تھا تو ڈاکٹر کو دکھایا، جسم بیمار تھا تو حکیم کو دکھایا، لیکن جب روح بیمار ہے تو پھر اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے، اس کا علاج اس کے پاس ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے نا، اس کا علاج اس کے پاس ہے جس کو دیکھیں، جس کے پاس بیٹھیں تو خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ وہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے دل کا میل اترنا شروع ہو جائے نا، آپ کا قرآن اور نماز کی طرف لگاؤ ہو جائے، تو اس کا علاج اس کے پاس ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سارا کچھ پاس ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں، تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ ان کی روح بیمار ہے، اور روح کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے کہ آپ کی روح کو کون سی بیماری لگی ہے، اس کے لیے اللہ نے صوفیاء بنائے ہیں، اس کے لیے اللہ نے درویش بنائے ہیں، اس کے لیے فقیر اللہ نے بنائے۔ دیکھیں نا، آپ دنیا کا کوئی بھی کاروبار کریں تو کوئی نہ کوئی استاد تو ہوتا ہے نا۔ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی استاد ہے، آپ ویلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ کا کوئی استاد ہوتا ہے، آپ اگر موٹر سائیکل کا کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی استاد ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا پیچھے استاد، رہنما، مرشد، راہبر موجود ہوتا ہے۔
تو بھائی دنیا دے دندے بغیر استاد تو نہیں چل دے، تو رب کی بارگاہ کا قرب بغیر مرشد کے نہیں ملا کرتا، بغیر پیر کے، بغیر صوفی کے، بغیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اللہ کی بارگاہ کا دنیا کا دھندا بغیر استاد کے نہیں چلتا، بغیر کسی کے بتانے والے کہ آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی مرشد کو پکڑنے کی، کیا فرمایا تھا سلطان باہو نے، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، پھر ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ یہ شعر اسی سن لینے پر یہ کدی تشریح جائیے نا، کیا فرمایا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، کیویں لائی؟ انہاں فرمایا کہ پتر نفی اسبات دا پانی ملیا، فرمایا بوٹی میں وچ لا چھڑی الف اللہ دی، اے بوٹی میں لا چھڑی ہے، اینو نفی اسبات دا تو پانی دینا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اور اسبات ہے۔ فرمایا بوٹی مرشد لائی تے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ تو اینو پانی دینا ہے۔ اسی انہیں یار پیر پھڑیا تے لبیا کچھ نہیں، بھائی انہاں بوٹی لائی ہے، پانی تے تو لانا سی نا، نہیں توجہ فرما رہے آپ بھائی، انہوں نے بوٹی لگا دی، فرمایا مرشد من وچ لائی ہو، پھر کی فرماندے نے، اندر بوٹی مشک مچایا، پھر جدو بوٹی مرشد لائی نا تے میرے ذمہ جڑی ڈیوٹی سی پانی لان دی، وہ پانی میں لایا، آندے نے پھر ایک وقت آیا، اس بوٹی مشک مچایا، ہن جتھے بھی جانا اللہ اللہ اللہ، جتھے بھی جانا اوتھے ہی میری جان پھولاں تے آئی ہو، یعنی پھولوں کی طرح میں ہو گیا کہ جہاں بھی بیٹھتا ہوں پھول کی طرح خوشبو مجھ سے آتی ہے۔ آندے نے جیوے مرشد، جیوے مرشد کامل باہو، اے بوٹی دا کمال ہے یا لان والے دا کمال ہے؟ آندے نے جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو، آئے جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج افراط و تفرید کا دور ہے۔ پیری مریدی کا جو کنسپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جو دل کو، جو روح کو بیماری لگی ہے نا، اس کی تشخیص کے لیے آپ نے اللہ کے ولی کے پاس جانا تھا، تو ہم تو کاروبار سیدھا کروانے جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں ابھی آپ کو پیر پکڑا، آپ کو آپ کے ساتھ بیعت کی تو دکان تو چل ہی نہیں رہی، آپ کو جو ہے وہ مرشد پکڑا تو فلاں کاروبار تو میرا ہو نہیں رہا۔ ہم نے پیری مریدی کا یہ کنسپٹ سمجھا تھا بھائی جسم بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، جب روح بیمار ہوگی تو آپ اس طبیب کے پاس جائیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی روح کو کون سی بیماری لگی ہے اور اس کی شفا کس کے اندر ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ ہم چونکہ اولاً تو افراط و تفرید کا دور، کچھ بندے آندے نے یہ ہے ہی کچھ نہیں پیری مریدی، بس یہ ایک ڈھونگ ہے جو ان لوگوں نے جو ہے وہ دکانداری کے نام پہ رچا لیا۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے ہی پیری مریدی کا طریقت کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، پر وہ کاروبار کے لیے، وہ دکانداری کے لیے کہ یہ کام سیدھا ہو جائے گا، وہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک پیری مریدی کا کنسپٹ سمجھا، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہوں نماز کی ضرورت ہی نہیں، بس پھڑ وہ کیا کہا اس نے، پھڑ بن تسبیح توڑ مسلح تے پھڑ پھمن شاہ دا پلہ تیری ہو جائے خیر تسلح۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا بس فلاں پیر صاحب کے مرید ہو گیا نا، لہذا نماز کی ضرورت نہیں، لہذا روزے کی ضرورت نہیں، بس ہو کی 4 ضربے لگاؤں گا مجھے اللہ مل جائے گا، یہ بھی طریقت نہیں۔ تو ایک تو ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے نظریات اس حوالے سے آ گئے، اس لیے ہمیں کچھ ملتا نہیں۔ اولاً تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دکانداریاں بن گئی نا، وراثت در وراثت، پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑا۔ باپ چونکہ پیر تھا نا، تے پتر نے تے ہر صورت ہی پیر بننا ہے، حالانکہ جب حضرت نوح کا بیٹا نبی نہ بن سکا تے ایتھے پیر دا پتر پیر کیویں ہو سکتا ہے؟ یہاں صوفی کا بیٹا کہاں لکھا ہے کہ وہ لازمی صوفی بنے گا؟ یہاں درویش کا بیٹا کہاں لکھا ہے کہ وہ درویش ہی بنے گا؟ بھائی یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے، چونکہ وراثت در وراثت کے مسائل آئے نا، تو اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ دادا کی بات کر، وہ آبا تو تھے ہی تیرے پر تو بتا تو کیا ہے،
وہ آبا تو تھے تیرے ہی جن کی تو کرامتیں سناتا ہے، وہ تو تیرے باپ تھے نا، تیرے باپ دادا تھے، لیکن تو کیا ہے، تو بھی تو بتانا۔ چونکہ وراثت در وراثت یہ مسئلہ آگے چلا، پھر دکاندار لوگ آ گئے، پھر کاروبار پہ نظر رکھنے والے لوگ آ گئے، اس لیے پھر لوگوں کو کچھ ملا نا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ فراڈ ہے سارا پیری مریدی۔ فراڈ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ مارکیٹ کے اندر بڑی اہم بات، مارکیٹ میں ہمیشہ وہی چیز آپ کو نظر آئے گی جس کا وجود اصل کے اندر موجود ہو۔ جیڑی جعلی چیز ہوندی ہے نا دنیا تے، یاد رکھنا اصل کا کہیں نہ کہیں وجود ضرور ہوتا ہے، وگرنہ جعلی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ جعلی تب بھی ہوتی ہے جب اصل ہو، اصل نہ ہو تو جعلی ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا 5000 والا نوٹ، 5000 والا نوٹ جب تک نہیں بنا تھا مارکیٹ بھی ایسی جعلی، سوچ کے دسیا جائے بھائی، جب بینک نے، حکومت گورنمنٹ پاکستان نے جب تک 5000 والا نوٹ جاری نہیں کیا، مارکیٹ میں بھی اس طرح کا جعلی نوٹ نہیں تھا۔ جب آیا اصل تو پھر لوگوں نے جعلی بنانا شروع کر دیے۔ معلوم ہویا جے اصل پیری مریدی کسے پاسے نہیں تو 2 نمبر جڑے پھردے نے، معلوم ہویا کسے پاسے اصل بھی ہیں نا، اصل ہیں تو 2 نمبر پھر رہے ہیں نا۔ اصل کا وجود ہے بھائی، اصل اگر موجود نہ ہو پھر تو ہم پر بھی ویسا عذاب آ جائے جس طرح پہلی قوموں پر آیا۔ آج ہم جو بچے ہوئے ہیں تو نسلی لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اور توجہ کرنا، اصل بات تو یہ ہے کہ مرشد ملتا کوئی نہیں، کیونکہ آج کل دکاندار لوگ بن گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملتا ہے تو ہمارے اندر طلب بھی نہیں ہے، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ہم تلاش نہیں کرتے، ہمارے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کے پردادا پیر صاحب تھے سید آل احمد ستھرے میاں رحمت اللہ علیہ۔ بڑی خوبصورت بات، ان کے پاس نے ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور ہے دکانداریاں نے ملتا ہی کوئی نہیں، بڑی کوشش کی ہے نہیں کوئی ملتا۔ فرمایا نہیں تیرے اندر طلب ہی نہیں ہے، تیرے اندر تڑپ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے کوئی مرشد ملتا نہیں، تیرے اندر تڑپ نہیں ہے، طلب نہیں ہو سکا، بڑی طلب ہے، بڑا بجیاں سجے کھبے لیکن کوئی نہیں ملا۔ فرمایا دوست بہ جا، پانی پینا ہی، کیونکہ سردی کا موسم تھا، نو سا کہ حضور ٹھنڈ دے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، پیاس نہیں ہے، ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نا غلام نو بلایا، وہ دے کان چ کیا فرمایا 2 کلو مچھی بنا، 2 کلو مچھی تیار کر۔ مچھی تیار ہو گئی، وہ دے سامنے بھن کے رکھی، 1.5 کلو کھا گیا، کمرے میں چلا گیا، باہروں کنڈی حضرت صاحب لا چھڈی، ساری رات تڑپتا رہا، پانی دیو پانی دیو، تڑپتا رہا، سسکتا رہا لیکن پانی نہیں دیا۔ سویرے حضرت صاحب نے خود دروازہ کھولا، سلام لینا بھی یاد رہندا جی، پانی دیو مر چلیاں، پانی دیو مر چلیاں۔ فرمایا کی ہوئے ہے؟ باہر تے ٹھنڈ بڑی ہے۔ اس آگے باہر ٹھنڈ ہے پر اندر تے آگ لگی ہوئی ہے، باہر ٹھنڈ ہے پر اندر تو آگ لگی ہے، طلب اندر ہے۔ فرمایا تو تے کہندا سی باہر ٹھنڈ ہے تے پانی دی ضرورت نہیں، تے ہن تینوں کی ہویا ہے؟ ہن تینوں طلب پیدا ہوئی، اب تمہیں پتہ چلا کہ طلب کیا ہوتی ہے، ہن تینوں کی نظر آیا؟ اس آکے ہن تے ہی نظر آیا بھی جس بندے دے کول بھی پانی ہے نا تو میں نے تو ہی ساکی نظر آیا، اب تو مجھے تیری خیر تے ساکی، تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اس آکے جی جدے کول پانی نظر آیا نا، کیونکہ طلب تھی نا تو ہر آدمی ہی مرشد نظر آیا، ہر آدمی ہی اس کو ساکی نظر آیا۔ ہمارے اندر طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ اور جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے نا تو بھائیو پھر ہر شخص اپنے سے بہتر نظر آتا ہے، جس میں 4 خوبیاں نظر آتی ہیں، جس کے بعد بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی یاد آئے، رسول اللہ کا عشق، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ایسا شخص ہے جو آپ کے دل کی تشخیص کرنے کے بعد آپ کی روح کی اچھا جو مرشد ہوتا ہے یہ کیوں پکڑا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو مرشد نے بتانا ہے کہ یہ چیز شر ہے اور یہ چیز خیر ہے۔ خیر اور شر کی پہچان بغیر کسی راہبر کے نہیں ہوتی، خیر اور شر کی پہچان بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی صوفی کے، درویش کے نہیں ہوتی۔ ایسا واقعہ دوں گا آپ بھاگ نہیں سکیں گے، دلیل ایسی اتنی مضبوط دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نا مال غنیمت کا کچھ مال پڑا ہے یا بیت المال میں کچھ مال تھا، فرمایا اے دی حفاظت تو کرنی ہے، ساری رات پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا تو ایک آنے والا آیا، ایک چور آیا، اس نے نا وہ غلہ بھرنا شروع کر دیا، میں انہوں جا کے نپ لیا، جب میں نے پکڑا نا اور رون لگ پیا، آندھا میرے بچے بھوکے ہیں، بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دو،
مجھے معاف کر دو، میں صبح نہیں آواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے مینوں ترس آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آندے نے انہوں تے چھڑ دیتا، پر جدو سویرے مدینے والے دے سامنے گیا، اجے میں نہیں دسیا، حضور فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والے چور دا کی بنے ہیں؟ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ہریرہ بتا رات والے چور دا کی بنیا؟ اندر نے یا رسول اللہ اس نے اپنی مجبوریاں بیان کیتیاں، انہیں اپنے دسیا کہ بچے بھوکے نے تو یا رسول اللہ مینوں ترس آ گیا تو میں چھڑ دیتا۔ فرمایا بڑا بے ایمان ہے، پر راتی انہیں پھر آنا ہی، وہ کہہ گیا تھا میں نہیں آؤں گا پر بڑا ہی بے ایمان ہے، وہ رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں راتی پھر انتظار چ بہ گیا، وہ پھر آیا، آ کے پھر انہیں غلہ بھرنا شروع کر دیتا، میں نپ لیا جا کے۔ فرمایا تو کل کہتا تھا نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا، پھر وہ منتیں ترلے، غریبوں بچے بھوکے ہیں وہی ترلے منتیں۔ حضور فرماتے مومن بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہے، اس کو دنیا داری آتی نہیں ہے، لیکن مومن کی مجبوری ہے نا، وہ نرم دل ہے۔ حضور فرماتے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دینا، جتھے بٹھاؤ بہ جائے گا، جہاں سے کھڑا کرو کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، اسے دنیا داری کا پتہ نہیں، حالانکہ وہ مومن ہے نا، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں ترس آ گیا، میں پھر چھڑ دیتا۔ سویرے گیا نا، حضور فرمایا ابو ہریرہ سناؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور پھر ترلے منتا تے اپنی مجبوریاں بیان کردہ سی۔ فرمایا رات وہ پھر آئے گا، رات پھر آئے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں رات نا انتظار میں بیٹھ گیا، وہ پھر آیا، انہیں پھر غلہ بننا شروع کر دیتا، میں نپ لیا۔ فرمایا میں تینوں آج بننا گا تے آج تیرے میں جتیاں لگاواں گا، تو روز کہتا نہیں آؤں گا۔ اچھا اس حدیث تے اینڈ تے گل بولنا جائے، حضور فرماندے ابو ہریرہ اگر تو اسے پکڑ لیتا نا تو پھر مدینے دے بچے وہ نال کھیڑ دے، اسے تم باندھ دیتے نا، پھر مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ لیکن سننا، اس پھر ترلے بنتا مجبوریاں بیان کیتیاں، اور کہنے لگا ابو ہریرہ آج جی تیرا ارادہ ہے نا مینوں نپن دا، نہ چھوڑنے کا، مینوں چھڑ دے، میں تینوں ایک وظیفہ دسنا تیرے بڑے کام آئے گا۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا، ساری زندگی چور تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ وہ نسخہ تمہیں بتاتا ہوں۔ کیڑا؟ کہنے لگا ابو ہریرہ راتی جب سون لگے نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، رات جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لینا، چور شیطان کوئی ڈاکو وغیرہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، رات کی آفتوں سے تم بچ جاؤ گے۔ ابو ہریرہ نے گل بڑی چنگی لگی، میں چھڑ دیتا۔ سویرے جب حضور دے سامنے گیا تو حضور اج مسکرا رہے سن، فرمان لگے ابو ہریرہ بندہ جھوٹا سی پر گل سچی اج دس گیا ہے، بندہ جھوٹا تھا پر بات آج سچی کر گیا، بندہ جھوٹا تھا بات سچی کر گیا ہے۔ اچھا ہن جڑی گل واسطے میں گل سنا رہی ہاں کہ یہ کون بتائے گا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے؟ یہ مرشد بتائے گا نا، یہ رہنما بتائے گا نا، یہ راہبر بتائے گا نا۔ ہن حضرت ابو ہریرہ قرآن نہیں سن پڑھتے، حضور دے کول نہیں سن رہندے، سارا کچھ موجود سی، پر 3 راتاں تو جڑا مسلسل آ رہا سی نا، حضرت ابو ہریرہ انہوں سیان نہ سکے، انہوں پہچان نہ سکے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں بھی تے دسو نا، یہ 3 راتاں تو آن والا کیڑا بندہ ہے؟ یہ کون تھا جو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا؟ حضور فرماتے ہیں وہ تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے، وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ اے شرط خیر دی پہچان معلوم ہویا، بندہ بے ایمان بھی ہوئے، بندہ کافر بھی ہوئے، گل چنگی جتھوں لب جائے لے لینی چاہیے ہے۔ گل شیطان چنگی گل پہ کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو شیخ کی مرشد کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا کے پھندوں میں کئی دفعہ ہم اتنے الجھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی، ہم شر کو بھی خیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایدے وچ بھی کوئی نیکی ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ جب آپ روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں یا 6 مہینے یا سال کے بعد جب آپ اپنے مرشد کی زیارت کریں گے، ان سے اپنے معاملات بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کتھے تو ٹھیک ہیں کتھے تو غلط ہیں، کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ اس لیے مرشد پکڑا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر جسم کا علاج کرتے ہیں، مرشد روح کا علاج کرتا ہے۔ اور اگلی بات سماعت کرنا، دل کی پاکیزگی، روحانیت لفظ ہے نا، آج موضوع کیا ہے؟ اسلام اور روحانیت۔ یہ پیری مریدی، یہ درویشی فقیری کا کنسپٹ، دل کی پاکیزگی کا نام روحانیت ہے۔ دل جب پاک ہو جاتا ہے، دل جب صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جو جسم ہے، یہ بیماریاں کیڑیاں نے؟ کھانسی، نزلہ، زکام، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ہیں جسم دیاں بیماریاں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ بغض، کینہ،
حسد، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اور کسی کا برا چاہتے رہنا، تو یہ نظر تو نہیں نہ آتی، لیکن یہ روح کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں، یہ چمٹی ہیں ہمارے جسم کے ساتھ، یہ لپٹی ہوئی ہیں۔ اور بھائی جسم کے ایک حصے میں کہیں تکلیف ہو، مثلا آنکھ میں درد ہے تو پیر کہتا ہے میں بھی نہیں چلنا، آنکھ میں درد تھی نا تو پیر کہتا ہے کہ میں نے بھی نہیں چلنا، ہاتھ کہتے ہیں میں نے بھی سارا جسم نڈال ہو جاتا ہے نا، حالانکہ درد تو آنکھ میں تھا، تو باقی سارا جسم جو ہے، باقی سارا جسم کیوں تکلیف محسوس کرتا ہے؟ اس لیے کہ وجود کے ایک حصے میں سر میں ہی درد ہو تو ساری رات آنکھ کہتی ہے میں نے بھی نہیں سونا، پیر کہتا ہے میں نے بھی نہیں چلنا۔ بھائی پیر تینوں کی ہویا، درد سر میں تھا تو پیر تو چلے نا، ہاتھ تو کام کرے نا، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ سارے جسم کو نڈال کر دیتی ہے۔ بھائی روح پر بھی ایک ہی بیماری لگی ہوتی ہے، کسی کو بغض لگا ہے نا تو پھر اس کو وہ ہر وقت جلتا ہی رہے گا، پھر وہ جس کے ساتھ اس کو بغض ہے نا، پھر وہ سامنے بازار میں بھی آ جائے گا تو سلام لینے کو دل نہیں کرے گا، اگر سلام تو حضور کی سنت ہے نا، بغض ہے نا، بیماری لگ گئی نا روح کے ساتھ۔ اب یہ بیماری جب لگ گئی نا تو ادھر جسم میں جب بیماری تھی تو پھر میٹھی شہد سے میٹھی چیز کوئی نہیں، لیکن جب وہ بھی حلق سے اتاریں گے تو شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے، کیونکہ بخار ہے نا، بخار ہے۔ جسم میں بیماری آئی تو ساری چیزیں ہی اس کو روکھی روکھی اور بے مزہ بے ذائقہ اس کو لگتی ہیں۔ بھائی روح جب بیمار ہوتی ہے اس کو بھی ایک ہی بیماری ہوتی ہے، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، خود پسندی کی بیماری۔ جب یہ روح کو بیماری لگ جاتی ہے نا تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھنے میں کو دل نہیں کرتا، پھر روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے کہ کس وقت چھوڑا جائے میں نکل جاؤں۔ یہ جب روح بیمار ہوتی ہے، اور بھائی جسم بیمار تھا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، روح بیمار ہے کبھی کسی کے پاس گئے ہی نہیں آپ، روح بیمار ہے کبھی کسی سے علاج کروایا ہی نہیں، روح بیمار ہے کبھی کسی کے پاس آپ گئے ہی نہیں، روح بیمار تھی تو کبھی کسی سے اس کا علاج نہیں کروایا، جسم بیمار تھا تو بھاگتے رہے۔ سنیے، ایک نماز ہوتی ہے کیف والی، کہ آپ نے نماز شروع کی تو جی چاہ 2 رکعتیں پڑھیاں نا، دل کی تھا یار 2 کو اور پڑھ لئیے، 2 رکعتیں اور پڑھی نا، جی چاہا 2 رکعتیں اور پڑھی۔ یہ ہے کیف والی نماز، یہ ہے سرور والی نماز، یہ ہے وہ محبت والی نماز، یہ ہے وہ نماز جو سیدہ زہرا پڑھتی تھی، ایک سجدہ کیا ساری رات گزر جاتی تھی۔ یہ نماز وہ تھی جو غوث اعظم کی نماز تھی کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھی، پھر فجر دی اذاناں شروع ہو گئیاں، وہی عشاء کا وضو برقرار ہے۔ یہ نماز تھی کیف والی، سرور والی، ان لوگوں کی نماز تھی جن کے دل صاف تھے، جن کے دل پاکیزہ تھے۔ ہمارے جسم کے ساتھ نا یہ بیماریاں روح کے ساتھ یہ چمٹ گئی ہیں، علاج نہیں کرواتے، ہم بھاگتے پھرتے ہیں جسم کا علاج کروانے کے لیے۔ روح بیمار ہے تو اس کے لیے کسی روحانی طبیب کی ضرورت ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھیے گا، آپ بڑے آج خوش تھے، آپ کام پہ تھے، بڑے خوش تھے، اور آپ کہا کہ بھائی افطاری بیچنا میری فیورٹ ڈش بنایا جی، آج گھر فون کیتا اور بیگم صاحبہ کو کہا بھی آج نا دال گوشت بنایا جی، میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ آپ بڑے خوش تھے تو آپ نے فرمائش کر دی، فون کر گئی تو دال گوشت کی آپ نے فرمائش کر دی، 5-7 منٹ تو بعد تھوڑا یاد آیا، پھر فون کیا سلاد بھی بنایا جی، خوش تھے نا آپ، تو آپ نے ایک فرمائش اور کر دی، سلاد بھی بنایا، رائتا بھی بنایا جی، 5-7 منٹ تو بعد پھر فون کر چھڑیا، رائتا بھی بنایا جی۔ اچھا 2 فرمائشیں آپ نے کی نا، ان تھوڑی دیر تو بعد گھر بھی 2 فرمائشیں آ گئیاں، آندے ہویا نا روٹیاں پکوائی لے آئے، تندور تو لے آئے، چلو سالن میں بنا لینی ہاں۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ بات، یہ روحانیت کا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جدو آنا جائے نا، چلو سالن ہونا چر تیار ہوئے گا، آپ تندور سے روٹیاں پکڑتے لائیے گا۔ اچھا جی روٹیاں لے لیں، روٹیاں لین تو بعد تھوڑا جا چلے نا موٹر سائیکل تے، روٹیاں کے بن لیاں اخبار میں لپیٹ کے شاپر میں، ان پتر دا فون آ گیا، ابو جی ایک نا 1.5 لیٹر دی بوتل بھی لے آئے ہو۔ آپ خوش تھے نا، تو آپ نے نہ بیوی کے کہنے پہ کوئی اعتراض کیا بھی میں 2 فرمائشیں کی دیں تو سمجھ شروع کر دیتی ہیں، اور بیٹے کو بھی آپ نے نہیں جھڑکا کہ تو پتر ہو کے تو میرے تو حکم چلانا ہے، نہیں، آج خوش تھے نا آپ، خوش تھے آپ، تو اس لیے 2 فرمائشیں آپ نے کی تو 2 گھر سے آ گئی۔ اب آپ ہنسی خوشی خوشگوار موڈ میں، فون بھی آئے گا بھی لنگر تیار ہے جلدی روٹیاں لے آؤ، فون آ گیا۔ ابھی آپ گاؤں میں انٹر ہونے ہی والے تھے کہ کسی بندے دے نال تھوڑی ٹکر ہو گئی، موٹر سائیکل وج گئی۔ اب وہ بندہ بڑا بد مزاج تھا، بڑا بدتمیز تھا، اس نے حالانکہ غلطی بھی اس کی تھی،
اور اس نے 2-4 باتیں آپ کو سنا دی. آپ بڑے شریف تھے, نفیس تھے, آپ خاموش رہے. بھی کیا کروں, اب غلطی بھی اس کی تھی, وہ بڑا بد مزاج تھا, محلے میں مشہور ہے کہ بڑا بدتمیز ہے. اس نے 4-5 باتیں سنائی, لوگ بھی آئے, جھگڑا چھڑا, اور اسے بھی کہا بھی ساری غلطی تیری ہے. وہ بیچارہ شریف ہے, وہ خاموش کھڑا ہے, لیکن وہ باتیں سنا کے چلا گیا. اب اس نے جو باتیں کی ہیں نا, وہ دل پہ لگ گئیں, اب وہ روح پہ لگ گئیں. بڑی خوشی خوشی آپ گھر آ رہے تھے. اب یہ توجہ کیجئے گا, یہ بڑی اہم مثال ہے, یہ علماء مثال دیتے ہیں, صوفیہ کرام. اب آپ جب گھر آئے, لنگر تیار ہے, خود فون کر کے اپنی فیورٹ ڈش آپ نے پکوائی. گھر پہنچے, کھانا لگ گیا, آپ کھا ہی نہیں رہے, حالانکہ خود بھوک لگی تھی اور خود آپ نے بڑی جو ہے وہ خوشی خوشی کے اندر کھانا پکوایا. کھا کیوں نہیں رہے؟ بیگم صاحبہ پوچھتے کی ہویا جے؟ میرا دل نہیں پہ کردا, میرا دل نہیں کر رہا. وہ بھائی بھوک پیٹ کو لگتی ہے یا دل کو لگتی ہے؟ تو بھوک کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے, دل نہیں کر رہا, خود ہی تو پکوایا تھا. تو وہ کہتا ہے, وہ بیٹھ جاتی ہے قریب, جب وہ پھر پوچھتی ہے ابھی ہوا کیا؟ کہا راستے میں اس طرح یہ معاملہ بن گیا. تو اس کے آدمی کی جو باتیں ہیں نا, بڑا بدتمیز تھا, تو وہ باتیں دل پہ اثر کر گئیں, اس نے روح کو زخمی کر دیا ہے. وہ باتیں میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہیں. تو گھر والی نے بڑا سمجھایا, کوئی گل نہیں, چھڈو پرا, وہ ویسے ہی بدتمیز ہے, وہ تو ویسے ہی محلے کے اندر مشہور ہے, اس کے بارے میں اس سے تو لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, چھوڑو پرا, آپ کھانا کھائیے. لیکن وہ کھانا اگر مجبوری میں کھا بھی لے, لیکن اونج مزے نال نہیں کھاندا جی میں انہیں پہلے کھانا سی. بھائی ہوا کیا؟ سارا کچھ موجود ہے. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ دل زخمی ہو گیا, روح زخمی ہو گئی. تو اچھے سے اچھا کھانا بھی سامنے ہونا, تو بھائی کھانے کو دل نہیں کرتا. میرے بھائی جب روح بیمار ہو جاتی ہے نا, تو پھر آپ قرآن کھول لیں گے, پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. آپ قرآن کھول لیں گے, آپ کا پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا, آپ نماز شروع کریں گے, لیکن ادھر ادھر خیالات کے اندر ہی نماز گزر جائے گی. وہ کیف و سرور آپ کو نہیں ملے گا جب تک روح زخمی رہے گی, روح بے قرار ہوگی. اور اللہ کے قرآن نے تو ایک اعلان کر دیا, آج انسان سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے نا, شراب و رباب کی محفلوں میں جاتا ہے, سینما گھروں کی گیلریوں میں جاتا ہے, ناول ڈائجسٹ کلبوں کے اندر جاتا ہے, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا, یوٹیوب, نیٹ پر بیٹھ گئے, لیکن قرار پھر بھی نہ ملا. کہاں سکون ملے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے آ جاؤ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو, دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے, دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے. جب تک آپ اس دل کی تشخیص نہیں کرواتے, جب تک اس کی روح کی تشخیص نہیں کرواتے, اس کو کون سا مرض لگا ہے, تب تک آپ بے قرار رہیں گے, تب تک نماز بے کیف رہے گی, تب تک روزہ بے کیف رہے گا. جب اس کا علاج کروائیں گے, حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے, مینوں ایک بیماری لگ گئی سی کہ مجھے غلام اچھے نہیں لگتے تھے, ملازم مجھے اچھے نہیں, برا سمجھتا تھا ان کو میں. ایک دن میں تھپڑ مارا کہ غلام نو, وہ روتا روتا حضور کی خدمت میں آ گیا, شکایت کی. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بلایا, بلا کے فرمایا ابو ذر کیوں مارا؟ اور ایک جملہ کہا, مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک جملہ کہا جس نے میرے دل کے سارے عیبوں کو ہی نکال دیا. حضور نے ایک جملہ فرمایا, فرمایا ابو ذر اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا بے پرواہ ہے, یہ شکر کر کے اللہ نے تجھے آقا بنایا ہے اور اس کو غلام بنایا ہے. اگر اس کا الٹ ہوتا کہ تو غلام ہوتا اور وہ آقا ہوتا, تو بتا, اللہ تو بے نیاز ہے نا, وہ ایسا کر سکتا تھا نا, لیکن اگر اللہ نے تجھے آقا بنایا, اس کو غلام بنایا, تو شکر کر, اللہ کا شکر کر. حضور کرنا کی ہے, فرمایا جو خود کھانا ہے نا اس نے وہی کھلانا ہے, جو خود پینا ہے نا اس کو وہی پلانا ہے, جو خود پہننا ہے نا اس کو وہی پہنانا ہے, جہاں خود بیٹھنا ہے وہاں اس کو بھی بٹھانا ہے. یہ سارے کام کرنے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بس پل گلے, وہ جو بات تھی نا وہ پلے باندھ لی نا, دل صاف کر دیا نا نبی کریم علیہ السلام نے. وہ جو دل پہ جو ایک بیماری لگی تھی, عیب لگا تھا, وہ دھو دیا نبی پاک نے نظر کرم سے. بیماری کی پہلے تشخیص کی, پھر اس کا علاج بتایا کہ یہ کام کرنا, کہ جو خود کھانا اس کو کھلانا. دل تو نہیں نہ چاہتا, پر جب روح صاف ہوگی نا, دل صاف ہوگا, تو جو خود کھاؤ گے ملازم کو وہی دو گے, جو خود پیو گے ملازم کو وہی دو گے, جو گھر میں پکے گا وہی اس کے لیے بھیجو گے. جب روح صاف ہو جائے گی, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب نسخہ دے دیا نا مرشد نے, رہنما نے, جب پیروں کے پیر نے نسخہ دے دیا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کو برا ان کا نہیں چاہنا, کہتے ہیں تب سے یہ پلے بات باندھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے, عرض کہ یا رسول اللہ
ابو ذر غفاری کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، ابو ذر غفاری کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ فرمایا ان غلام تے سارے غلام ہی ہوندے نا، پتر بھاویں چنگا ہوئے یا ماڑا ہوئے، پیو دی نظر تے ساری اولاد ہے نا۔ اب حضور نے فرمایا صرف ابو ذر نو سلام، باقیوں کو کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میں ابو ذر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے سارے فرشتے بھی ابو ذر سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نہیں کرتا؟ تم لوگ ہی کرتے ہو، اللہ بھی کرتا ہے۔ کہا اللہ نے کی ہے تو ہمارے دل میں بھی بات ڈالی ہے نا، اللہ محبت کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی اس نے بات ڈالی ہے نا کہ ابو ذر سے محبت کرنی ہے۔ فرمایا ابو ذر کے اندر کام کیا ہے؟ ابو ذر کے اندر وہ کون سی خوبی ہے، کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے جبرائیل فرشتوں کا سردار اور سارے فرشتے خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی خوبی؟ کہا یا رسول اللہ اس کا دل بڑا صاف ہے، اس کی نیت بڑی صاف ہے، اس کا دل، اس کی روح بڑی ہی پاکیزہ ہے، اور جہاں روح پاکیزہ ہوتی ہے وہاں تو رب کے جلوے موجود ہوتے ہیں۔ نکال دیجئے ان بیماریوں کو، نکال دیں یہ جو جسم کے ساتھ یہ جو بیماریاں لگ گئیں جسم کے ساتھ، یہ جن بیماریوں نے، تکبر نے، عجب نے، خود پسندی نے، بغض و کینہ حسد نے یہ جو جہاں ڈیرے جما لیے نا، اگر پھر بھی نہیں نہ نکل رہی تو پھر بھائی مرشد پکڑیے، مرشد کے پاس پہنچیے، اس کو کہیے یہ نہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں کہ کوئی تعویذ بنا کے دے میرا یہ کام ہو جائے، آپ اسے بتائیے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یہ میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، روزے کے اندر دل نہیں لگ رہا، تلاوت قرآن میں دل نہیں لگ رہا، نیکی کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، وعد و نصیحت کی جائے تو میں بھاگ جاتا ہوں، مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں، کوئی ایسا علاج بتائیں۔ پھر جب وہ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، پھر جب نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد۔ سارے بولو یار سواد اس جملے دا، جیوے مرشد، آئے ہائے جیوے مرشد، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو، جیوے مرشد۔ ارے راتی تراویوں تو بعد بھی بہ کے ذکر کر دینے ایویں کر رہے ہیں، جیوے مرشد، وہ بولو تو صحیح نا، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ اے سال بعد گڈیاں کرا کے جڑے جاندے نے اور پھر کہیں اپنی جیب سے کرایہ بھر کے مرشد کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور حاضری دیتے ہیں وہاں، باقی جو غلط کام دربار پہ ہوتے ہیں ان کی میں کوئی تائید نہیں کر رہا بھی نہیں جانا چاہیے، جائیں، لیکن جب جائیں تو روح کا علاج کروانے کے لیے جائیں، جب جائیں تو کہیں جی یہ بیماریاں میری روح سے چمٹ گئی ہیں، ان کا علاج کیجئے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، تک طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔